السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں انشا گل اور آپ دیکھ رہے ہیں IGY موٹیویشنز۔ آئی ایم شیور آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر دل و جان سے کرتے ہوں گے۔ تو ویورز، آج سے میں آپ کے لیے لے کر آ رہی ہوں سلسلہ قصص الانبیاء، جس میں آپ کو قرآن پاک کی روح سے تمام انبیاء علیہ السلام کے قصے سناؤں گی۔ تو آج ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں قصہ ابو البشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ ناؤ لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ تخلیق کائنات کے سلسلے میں پیدائش آدم کا واقعہ مختلف پہلوؤں سے بڑی اہمیت و عظمت رکھتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں سے کہا، اے فرشتوں، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، اے پروردگار، کیا تو زمین پر ایسی مخلوق کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو اس میں فساد پھیلائے اور خون بہائے؟ جہاں تک عبادت کا تعلق ہے، ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں، پھر کسی اور مخلوق کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اس کی ضرورت اور مصلحت کو جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یعنی عبادت کے علاوہ اس نئی مخلوق سے خلافت الہی کا کام لیا جائے گا، اور اس کے لیے جن قوتوں اور صلاحیتوں کی ضرورت ہے وہ تمہارے اندر موجود نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے سنے ہوئے گارے سے آدم کا پتلا تیار کیا، پھر جب وہ خشک ہو کر اور پک کر کھن کھن بجنے لگا اور مختلف مدارس سے گزرنے کے بعد اس قابل ہوا کہ اس میں زندگی کی لہر دوڑائی جائے تو اس میں اپنی قدرت سے روح پھونکی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو کائنات کی تمام اشیاء کے نام اور ان کی صفات اور خصوصیات کا علم دے دیا جن سے خلافت ارضی کا کام لیا جا سکے۔ اس کے بعد جب تخلیق انسانی کی تکمیل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر آدم کی بڑائی دکھانے کے لیے کائنات کی ان اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے فرمایا، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تم منصب خلافت کے فرائض ادا کر سکتے ہو تو ان چیزوں کے نام اور ان کی خصوصیات فرشتوں میں یہ صلاحیت نہ تھی۔ ادب کے ساتھ عرض کیا، اے خدا، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں کہ جتنا تو نے ہم کو بتا دیا ہے، بے شک اصل جاننے والا اور باریکیوں کو سمجھنے والا تو ہی ہے۔ اس کے بعد آدم کو حکم دیا، اے آدم، تم ان چیزوں کے نام اور ان کے خواص و تاثیرات ان فرشتوں کو بتا دو۔ آدم نے سب فر بتا دیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی ڈھکی چھپی چیزوں کو خوب جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اسے بھی خوب جانتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے بطور تعظیم و احترام جھک جائیں۔ فرشتوں نے فوراً حکم خداوندی کی تعمیل کی، سوائے شیطان کے۔ وہ نہ جھکا اور اس نے انکار کیا اور غرور کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ شیطان فرشتوں کے نہیں بلکہ جنات کے گروہ سے تھا، جن کی تخلیق آگ سے کی گئی تھی۔ شیطان بولا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے۔ میرا مادہ تخلیق آدم کے مادہ تخلیق سے اعلیٰ ہے، اس لیے میں اس کے سامنے کیسے جھک سکتا ہوں؟ ابلیس نے یہاں ٹھوکر کھائی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو جنت کے علاقہ سے نکل جا، یہاں تجھے اکڑنے اور تکبر کرنے کا حق نہیں۔ تو ذلیل اور کمینہ ہے کہ بارگاہ رب العزت میں اکڑ رہا ہے۔ جنت میں خدا کی وہی مخلوق رہ سکتی ہے جو خدا کی پوری اطاعت گزار اور فرما بردار ہو۔ شیطان نے کہا، اے خدا، تو مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن سب اٹھائے جائیں گے اور حساب اعمال کے لیے تیری بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، یعنی قیامت تک مجھے زندہ رکھ۔ اللہ تعالیٰ نے باوجود اس کی نافرمانی کے اس کی یہ درخواست قبول کی اور فرمایا، تجھ کو یہ مہلت دی جاتی ہے۔ اس کے بعد شیطان نے کہا،
اے خدا، جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو میں بھی اولاد آدم کی طاق میں تیرے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، پھر ان کو بہکانے کے لیے ان کے آگے سے، پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے آؤں گا، یعنی ان کو ہر طرف سے گھیروں گا اور انہیں سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوئی کوشش نہ چھوڑوں گا، اور یہ نتیجہ ہوگا کہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار اور اپنا فرما بردار نہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے شیطان، تو جو چاہے کرنا، بس جنت میں سے تو ذلیل و خوار ہو کر نکل باہر ہو۔ اولاد آدم میں سے جو تیری اطاعت کرے گا میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا اور ان کا دل بہلانے کے لیے انہی کی جنس سے ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا۔ پھر فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور دونوں جہاں سے چاہو کھاؤ اور پیو، اور اتنا خیال رکھنا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، ورنہ تم دونوں اپنے حق میں زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ان سے پوشیدہ رکھی گئی تھیں ان پر ظاہر کر دے، اور کہنے لگا کہ تمہارے پروردگار نے تم سے اس درخت کو کھانے سے اسی لیے منع کیا ہے کہ تم دونوں کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، یا کم از کم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ ہو جاؤ۔ اور دونوں سے قسم کھا کر کہنے لگا کہ بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، اور دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ پھر اس نے ان کو دھوکہ دے کر مائل کر لیا اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ پھر جب ان دونوں نے درخت ممنوعہ کا پھل چکھا تو دونوں کی شرمگاہیں ان کے سامنے کھل گئیں، پھر وہ شرمائے اور جنت کے پتوں سے بدن ڈھانکنے لگے۔ اب ان کے پروردگار نے پکار کر فرمایا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع نہیں کیا تھا، اور تم سے نہ کہہ دیا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے، اس کے بہکانے میں نہ آنا؟ آدم و حوا دونوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور کہا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہماری غلطی کو معاف نہ فرمائے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم یہاں سے اتر جاؤ، تم انسان اور شیطان ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین کو ٹھکانہ بنا دیا گیا ہے، اور تم کو ایک مدت تک وہاں اپنی ضرورتیں پوری کرنی ہیں۔ نیز فرمایا، وہیں تمہیں جینا ہے اور وہیں مرنا ہے، اور وہیں سے ہی تم قیامت کے دن نکالے جاؤ گے۔ آدم و حوا کو معافی تو دے دی گئی، لیکن اس کے بعد دنیاوی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی آبادی کا ذریعہ بنایا۔ پھر کچھ مدت کے بعد اس روئے زمین پر پہلا قتل ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو لڑکے قابیل اور حابیل تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام دستور کے مطابق قابیل کی بہن کو حابیل کے نکاح میں دینا چاہتے تھے۔ یہ لڑکی حسین تھی، قابیل اس کا طلبگار ہوا، حالانکہ یہ اس کے ساتھ پیدا ہوئی لڑکی تھی اور قاعدے کے مطابق اس سے اس کا نکاح جائز نہ تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں، حضرت آدم و حوا کے ہاں ہر روز ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور قاعدے کے مطابق ایک دن کے پیدا شدہ لڑکے کے ساتھ دوسرے روز کی پیدا شدہ لڑکی کی شادی ہوتی تھی، اور اسی قاعدے کے مطابق قابیل کی بہن کا نکاح قابیل ہی سے جائز نہ تھا۔ جب قابیل نے اصرار کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ دونوں خدا کی بارگاہ میں اپنی اپنی نظر پیش کریں، جس کی نظر اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول کر لی جائے گی اسی کے ساتھ اس لڑکی کی شادی کی جائے گی۔ قابیل نے اپنے کھیت کا سڑا ہوا اناج پیش کیا اور حابیل نے ایک موٹی تازی بکری۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق آسمان سے آگ اتری اور اس آگ نے حابیل کی بکری کو جلا دیا، اور یہ قبولیت کی نشانی تھی۔ قابیل یہ دیکھ کر بگڑا اور اس نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر کے رہوں گا۔ قرآن پاک میں اس قصے کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ اے نبی، آپ ان کو آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعی قصہ پڑھ کر سنائیے۔ جب دونوں نے بارگاہ خداوندی میں ایک نظر پیش کی تو ان میں سے ایک کی نظر تو قبول کر لی گئی اور دوسرے کی نہیں قبول کی گئی۔
جس کی قبول نہیں کی گئی، اس نے دوسرے سے کہا میں تجھے قتل کر کے رہوں گا، اور دوسرے نے کہا یعنی حابیل نے کہا کہ اللہ تو پرہیزگاروں کی نظر قبول کرتا ہے، اور اگر تو نے میری طرف مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں تو تیری طرف اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے نہ بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ سے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے ڈرتا ہوں۔ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تو میرے قتل کا گناہ اور اپنا اگلا پچھلا گناہ دونوں اپنے سر پر رکھ لے، پھر دوزخیوں میں شامل ہو جائے، اور ظلم کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ غرض اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے مار ڈالنے پر آمادہ کر دیا، پھر اس نے اسے مار ڈالا اور اس کے بعد بڑا نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کو کھودتا تاکہ اس کو دکھائے کہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا ہائے افسوس، میں اس سے بھی گیا گزرا ہوا کہ اس کوے کے ہی برابر ہوتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا۔ غرض وہ بہت شرمندہ ہوا۔ اسی لیے ہم نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ جس نے ناحق کسی شخص کو قتل کیا یا فساد کے لیے قتل کیا تو گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کیا، اور جس نے ایک کو بچا لیا تو گویا اس نے سب کو بچا لیا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے دنیا کی آبادی بڑھتی رہی اور دنیا کے بسنے والوں کے سامنے نئی نئی ضرورتیں آتی رہیں۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام پر رسول ہونے کی حیثیت سے جو بھی وحی اترتی، اس میں اولاد آدم کی مادی ضرورتوں کی بھی رہنمائی ہوتی اور ان کی روحانی رہنمائی بھی۔ ان کو یہ سبھی بتایا جاتا تھا کہ کس طرح پوشاک تیار کریں اور کس طرح سر چھپانے کے لیے مکان بنائیں، اور یہ بھی کہ نیک عمل کون سے ہیں جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اختیار کر سکیں گے اور مرنے کے بعد کی زندگی کو خوشگوار بنا سکیں گے، اور برے عمل کون سے ہیں جس کے نتیجے میں وہ آخرت میں اس کی سزا بھگتیں گے اور اللہ تعالیٰ کے غصے اور ناراضگی کا شکار ہوں گے۔ تو ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ نے اس ویڈیو میں بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ تو میری نیکسٹ ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور تو اور ویڈیو کیسی لگی اور اس کا جواب آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا، اور نیکسٹ قصہ سننے کے لیے میرے چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔